نعت پاک کے چند اشعار۔ یا رسول اللہ، یہ اداس راہ منزل، واہ، یہ میری شکستہ پائی، جی اور میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، واہ واہ واہ، آقا تیری یاد کام آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یا رسول اللہ، میں تو صرف ایک مسافر، جی تو چراغ راہ منزل، واہ، میرا کام بھول جانا، جی تیرا کام رہنمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یا رسول اللہ، کوئی میرے دل سے پوچھے جی تیری شان رہنمائی، واہ واہ واہ، وہیں مل گیا کنارہ، جی جہاں ناؤ ڈگمگائی۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب، اور جو خلاف ہے زمانہ، واہ میرا کیا بگاڑ لے گا، واہ واہ واہ، میرے ساتھ ہیں محمد، میرے ساتھ ہے خدا۔ کیا بات کیا بات کیا بات، مفتی صاحب کیا بات، واہ، اور وہ خدا بندہ پرور جی میرے جرم بخش دے گا، اللہ اکبر، سر حشر جب میں دوں گا، جی آقا تیرے نام کی دہائی۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و علی آل سیدنا مولانا محمد بارک یا رسول اللہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کا حصہ مختصر ذکر کیا ہے، جس کو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جی اور یہی وہ فاتحہ ہے جسے انکار کرنے والے بھی پڑھتے ہیں۔ جی جی جی، یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں نہیں پڑھیں گے فاتحہ، جی محفل میں نہیں پڑھیں گے، جی تو رب نے قانونی ایسا بنایا ہے کہ مت پڑھ۔ جی جی، تو 5 مرتبہ جب مسجد میں آئے گا تو تجھے پڑھنا پڑے گا۔ بے شک بے شک، آخر کار ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کا اتنا ضروری کیوں؟ جی تو اتنا اور سن لو کہ اتنا وقت تو میرے پاس ہے نہیں۔ جی اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ جی جی، سورہ فاتحہ کا نام ہے ام الکتاب، پوری کتاب کا نچوڑ، جی جی، اثر جو پوری قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں۔ اب آپ اندازہ لگا لو، پورے قرآن میں جو کچھ ہے تفسیر، جی اس کا اجمال قرآن میں موجود ہے، سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ جی اب یہ الگ بات ہے کہ سب نظر نہیں دیکھ سکتے، جی جی باقی سب کچھ اس میں ہے۔ جی، اب مثلا آپ دیکھیں گے قرآن میں سورہ نمل بھی ہے جو چونٹی کا واقعہ، سورہ نحل ہے جو شہد کی مکھی کا واقعہ، سورہ بقر بھی ہے جس میں گائے کا ذکر ہے، جی اور تو بہت ساری چیزیں۔ جی پھر سورہ انبیاء بھی ہے جس میں انبیاء کا ذکر ہے، پھر اسی قرآن میں شیطان کا بھی ذکر ہے، جی ہارون اور فرعون کا بھی ذکر ہے،
پھر اسی قرآن میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. جی جی اسی قرآن میں سورہ قیامت بھی ہے، جی حق جہاں قیامت کا ذکر ہے، حشر کا ذکر ہے. لیکن آپ کہو گے وہ سارے بیان، تو آپ ذہن میں رکھیے عالمین کہتے جہان کو. جی تو چاہے وہ اونٹ کا ذکر ہو، افلا ينظر الى الابل، جی چاہے وہ مکھی کا ذکر ہو، چاہے مچھر کا ذکر ہو، چاہے گائے کا ذکر ہو، جتنے بھی جہان ہیں عالمین میں سب آ گئے. جی 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 اب اس کی تشریح کہاں کہاں سن لو، اجمال عالمین موجود. جی اب آپ کہو گے قیامت کا ذکر ہے، حشر کا ذکر ہے، محشر کے باتیں ہیں، حساب کا ذکر ہے، تو یوم الدین فیصلے کا دن، یہ اجمال آ گیا. اب اس کی جتنی صورتیں ہیں سب تفصیل. جی مالک یوم الدین. واہ واہ اب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ تفصیل ہے. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھ کر بھی، روزہ رکھ کر بھی. اجمال یہاں آ گیا، تفصیل پورے قرآن. جی جی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ڈائریکٹ تجھ سے مانگے یا تیرے نبیوں کے وسیلے سے مانگے، جی اس میں آ گیا. اہدنا الصراط المستقیم. اب اسلام ایمان کے جو راستے ہیں وہ اس میں آ گئے. جی جی اب صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ انعام کیا ان کا راستہ، تو وہ نبیوں کا راستہ ہے. اب انعام والے کون ہیں؟ انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب جتنے انعام والے ہیں وہ سورہ چاہے انبیاء ہو، سورہ قصص ہو، وہ تفصیل ہے، اجمالیہ ہو. جی 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 اور جتنے قارون، حامان، فرعون، نمرود، دجال، جو بھی کچھ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب بتاؤ کیا بچا؟ جی جی تو تفصیل میں نہیں، میں صرف آج ابھی آپ نے سن بھی نہیں، تو اس لیے میرے بھی چاہا کیوں نہیں اسی عنوان کو پورا کر دیا. جی 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 واہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یوں کہے بندے الحمدللہ رب العالمین. واہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہے. جی ساری برائیوں کی جڑ ہے اس آیت سے غفلت. اس آیت سے غافل ہوگے تو کیوں؟ ارے بھائی نماز پڑھا کرو، مولانا صاحب ٹائم نہیں ہے. جی جی اچھا جی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کس چیز کے لیے دے رکھا ٹائم آپ نے؟ اور جس چیز میں تو ٹائم لگا رہا ہے وہ کتنے دن تیرے کام آئے گی؟ اور وہ کہاں کہاں کام آئے گی؟ مولانا صاحب کمائیں گے تو کچھ کھائیں گے، تو ماں کے پیٹ میں بھی تو نے کمایا تھا. ارے بولو، ماں کے پیٹ میں رہے کہ نہیں رہے؟ جی 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 حق وہاں تو نے کمایا تھا، تیرے باپ نے کمایا تھا کہ ماں نے کمایا تھا؟ واہ 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 کیا بات. وہاں کس نے دیا؟ جی ایک قبر تو یہ ہے جس کا ذکر آج کر رہے ہیں، جی لیکن کبھی سوچا نہیں ہے دنیا میں بعد میں آئے ہو، پہلے قبر میں رہ کے آئے ہو. جی جی حق اس قبر کو سمجھنے سے پہلے اپنی قبر سمجھ لے، واہ واہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بے شک کیا بات. ماں کا پیٹ بھی قبر ہے. جی جی اور اگر تفصیل جاننا چاہتے ہو تو قبر میں کتنے پڑت ہوتے ہیں بھیا؟ ارے بولو بھائی. سب سے پہلے ہمارے جسم پہ کیا ہوتا ہے؟ کفن. پھر جب لٹا دیتے تو تب کیا رکھتے ہیں؟ پٹی. جی پھر کیا ڈالتے ہیں؟ مٹی. تو کتنے پڑت ہو گئے؟ 3. تو اوپر والا سب سے موٹا، جی مٹی کا پڑت جو ہے سب سے، اس کے بعد میں پٹی اس سے چھوٹا،
جی جی اور اس کے بعد کفن بالکل باریک. تو آپ ادھر دیکھیے، اگر اپنے آپ کو نہیں دیکھا ہے تو بکری کے بچے کو تو کوئی پیدا ہوتے دیکھا ہوگا نا. واہ 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 واہ. یہ سب سے بھاری ماں کا پیٹ ہے، اس کے اندر بچہ دانی ہے جس کو رحم کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر انسان کے بدن پر جھلی ہے. جی 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 تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تم نے بکری کو دیکھا، گائے کے بچڑے کو دیکھا تو پورا جھلی میں لپٹا ہوا ہے. تو جھلی کفن کی جگہ ہے، جی اور رحم جو ہے وہ پٹی کی جگہ ہے، اور پیٹ مٹی کی جگہ ہے. شک. واہ 3 پڑت میں یہاں ہو، 3 پڑت میں. اچھا وہ کوٹھڑی اندھیری ہے کہ اجالا ہے؟ اچھا وہاں کوئی ساتھ میں ہے؟ ارے بولو بھائی. جی جی نہیں ہے نا. نہیں نہیں. لیکن اتنا بتا، تو اپنے آپ بنایا ہے کسی نے بنایا تجھے؟ واہ واہ واہ. ارے یہ باتیں کیا ہم نے کبھی سوچی نہیں ہے کیا؟ ہم اپنے آپ بن گئے ہیں یا کسی نے بنایا ہے؟ اتنا ذہن میں رکھ لو. یہاں ایک تار اور بھی مسلم غیر مسلم سب سمجھ جائے. جی آپ کو میں نے ایک گلاس دیا، جی یہ مجھے چاہیے، آپ نے ایک فرما بنایا. اب بتائیے اس فرما میں جتنے گلاس بنیں گے ایک طرح کے ہوں گے کہ تھوڑا بہت فرق ہوگا؟ بولو بھائی. جی ایک طرح کے ہوں گے، کوئی فرق؟ اگر لاکھ بھی بناؤ تو. لیکن یہاں سانچا بھی ایک ہے، جی. کھیت بھی ایک ہے، واہ. پانی دینے والا بھی ایک ہے. ارے ماں ایک ہے نا، جی باپ بھی ایک ہے، جی جی فرما سب ایک ہے نا. اور جس کھیت سے پانی مل رہا وہ بھی. پھر یہ صورتیں الگ کیسے؟ واہ 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 واہ. اگر کوئی بنانے والا نہیں ہے جی تو یہ صورتیں الگ الگ کیسے؟ واہ. اچھا ایک بات بتاؤ، پینٹر تو آپ نے دیکھے نا. میری تقریر اکیلے نہیں، کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کچھ بیان کر کے چلے جاؤ، آپ کو کچھ نہ ملے تو کوئی فائدہ ہے کیا؟ یہ پڑھنے کی جگہ ہے، کچھ پڑھ کے جاؤ کہ دوسروں کو بھی سمجھا دو. بے شک. اب میں کہتا ہوں کہ پینٹر بلاؤ، وہ دیوار پہ پینٹنگ کرے گا، وہ کپڑے پہ پینٹنگ کرے گا، وہ تختی پہ پینٹ کر دے گا. لیکن کوئی دنیا میں ایسا پینٹر بھی ہے جو پانی پہ پینٹ نہیں کرے؟ واہ واہ واہ. بہت خوب. ارے مسلم غیر مسلم سائنسداں کوئی تو بلا لو، پانی پہ تصویر بنا دے. ارے ہے کوئی؟ نہیں ہے نا. لیکن هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو رب ہے جو ماں کے رحم میں تصویر بناتا ہے. واہ واہ واہ. اور بہت یہ خوب. تصویر کس پر؟ جی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. چاہیے انسان کو دیکھے تو بنا کس سے ہے؟ ایک پانی کے قطرے سے. جی جی تو پانی کے قطرے پہ اتنی حسین تصویریں یہ بنانے والا ہی تو رب ہے. بے شک. واہ. اچھا یہ بتاؤ، یہ ماں کے پیٹ میں رہنا یقینی ہے کہ وہم ہے؟ آج کل یہ تو ہے، کیا پتا قبر میں کیسے رہیں گے، کون فرشتہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، وہاں سوال جواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہاں میں کھانا پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. بھئی یہ ہمارے خیالات ہیں. جی تو یہ بتاؤ، ماں کے پیٹ میں رہنا یقینی ہے کہ وہم ہے آپ کا؟ یقینی ہے. یقین. تو جب یقینی ہے تو یہ بھی یقین کر لے، جس نبی نے آپ کو اسلام دیا ہے اسی نبی کا فرمان ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا لوتھڑا ہو جاتا ہے تیار تو اس کو 2 فرشتے آتے ہیں. جی جی جی. واہ. کتنے آتے ہیں بھیا؟ 2 فرشتے آتے ہیں جی اور 4 باتیں لکھتے ہیں. جی. تو خبردار ہو کے لکھتے ہیں کہ بے خبر ہو کے لکھتے ہیں؟ خبر کون دیتا ہے؟ رب. جی. تو رب نے فرشتوں کو خبردار کر دیا کس کے بارے میں؟ اس کی زندگی کتنی ہوگی،
جی جی اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ کب مرے گا، کہاں مرے گا. واہ واہ واہ. برو باخبر ہو کے لکھ رہا کہ بے خبر ہو کے؟ تو یہ جبریل علیہ السلام ہے کیا؟ 4 فرشتوں میں سے تو نہیں ہے نا یہ تو ان کے خادم ہیں. جی 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 جی. سردار تو جبریل علیہ السلام ہے. بے شک. تو جبریل علیہ السلام کے خادموں کا علم یہ ہے کہ کون کب مرے گا معلوم، جی کہاں مرے گا معلوم، جی کتنی روزی معلوم، جی کتنی عمر ہے معلوم. جی. تو جب خادم کا علم کا عالم یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کے علم کا عالم. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کسی کو نہیں معلوم کون کب مرے گا، کہاں مرے گا. ابے نادان تو بخاری شریف پڑھی، حدیث پاک. جی 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 جی. مسلم شریف میں بھی موجود ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے، اور سارے عقیدے والے مانتے. جب 2 فرشتوں کے علم کا عالم یہ ہے تو پھر جبریل کے علم کا عالم، اور جب ان کے علم کا عالم یہ ہے تو پھر امام الانبیاء کے علم کا عالم. جی. اچھا تو مجھے یہ اصل میں گفتگو کرنی ہے، تو وہ فرشتے آ کے ہمیں بناتے ہیں، لکھتے ہیں. پتہ چلا تھا ہماری ماں کو؟ تو ماں کے پیٹ میں آگے بنایا تھا کہ کسی اور کے؟ ارے بنایا تھا کہ نہیں بتایا بتا. جی جی جی. حق. قبر میں عذاب ہو رہا تو ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو بتا، اپنی بیوی کے پاس میں برابر میں لیٹا ہوا تھا، تیرے بچے کو جب فرشتے بنا رہے تھے تیری عورت کے پیٹ میں، کبھی تو نے محسوس کیا؟ واہ 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 واہ. کیا بات مفتی صاحب، کیا بات. اور تو کرو، میں کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا ہوں. جی جی. قرآن کہتا ہے وہ فی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے نفس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ جی. دیکھ کے مانیں گے تو ذرا دیکھ کے مان. جی جی جی. وہاں سے روزی ملتی رہی، تو روزی مل رہی تھی تو دینے والا کبھی تجھے دیکھا؟ تو نہیں دیکھا تو مانتا تو ہے کہ 9 مہینہ کھایا ہے، پیا ہے، سویا بھی ہے. تو جس نے وہاں دیا تھا وہ قبر میں نہیں دے گا؟ بے شک بے شک. واہ واہ واہ. بہت خوب. جس نے پہلے دے دیا وہ بعد میں نہیں دے گا؟ بے شک. اچھا اور چلو، میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ نے اپنا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی گایوں کو تو دیکھا ہے نا. جب بچہ پیٹ میں رہتا ہے تو بیانے سے پہلے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے تھن بھر جاتے ہیں کہ خالی رہتے ہیں؟ پوری طرح بھرے رہتے ہیں نا. اچھا جب اس وقت دودھ دوتے، بتاؤ کتنا دودھ نکلے؟ ارے تھن بھرے ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ بتا رہا ہوں آپ سے. جی جی جی. اور دودھ دھونا چاہو تو کیوں؟ جس کے نصیبے کا وہ نہیں آیا ابھی. جی. ارے یہ باتیں کوئی ایسی تو نہیں جو بہت اونچی ہو. جی تم میں جانتا ہوں کہ بہت اونچی باتیں نہیں یہاں آپ کے حساب سے. جی جی جی. تو گائے کا تھن بھرا ہوا ہے، برتن بھرا ہوا ہے، آپ نکالنا چاہتے تو نکلتا کیوں نہیں؟ جواب مل رہا ہے، یہ نصیبے سے ملتا ہے. واہ. اور جس کے نصیبے کا ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے. جی. ملے گا تمہیں بھی، جی. لیکن نصیبہ ملے گا، ڈائریکٹ نہیں ملے گا. واہ. اچھا ابھی وہ آیا نہیں ہے، تیاری پہلے ہو گئی. جی جی جی. تو ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے کیا؟ افضل البشر کون ہے؟ واہ. تو اشرف البشر کون ہے؟ اشرف المخلوقات کون ہے؟ تو اسی نبی کے صدقے میں آپ مخلوق میں سب سے اشرف. جی تو جی. جب عام مخلوق کا عالم یہ ہے تو پھر تیرا عالم. واہ. تو آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری ہے تو تیرے لیے تیاری نہیں. جی جی جی. بہت خوب. ہائے ہائے، تیاری کہاں ہے؟ پیدا ہوتے ہی بتا، روٹی کھائی تھی کہ چاول کھائے تھے؟ ماں کے سینے سے دودھ. تو یہ بتا، ماں کے سینے سے دودھ دیا کس نے؟ جی جی. کتنے پیسے میں خرید کے لائے ذرا بتا دے. جی. ارے 2 سال تک بغیر کمائے ماں کے سینے سے دودھ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ جی جی جی.
تو جب کچھ نہیں کرتے تھے تب تجھے دیا ہے، جی آج تو کرے گا تو نہیں دے گا۔ جب تو بولتا نہیں تھا تب تیرا پیٹ بھرا ہے، واہ جب تو چلتا نہیں تھا، حرکت نہیں کرتا تھا تو حرکت میں برکت ہے۔ جی جی تو جب تجھے پڑے پڑے کو ملا تھا 2 سال، اب تو حرکت کر سکتا، اب نہیں ملے گا۔ بے شک بے شک یہ تو سمجھنا ہے، وہ رب ہے پالنہار، بے شک اور جس نے اس کو سمجھ لیا تو پالنہار ایک ہی ہے۔ جی جی اور اسی کے لیے کہا وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، واہ جو اس کی ذات پہ بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جی جی اور بھروسہ امام شافعی فرماتے ہیں بھروسہ سیکھنا ہے تو ایک پرندوں سے سیکھ، واہ واہ بھروسہ سیکھنا ہے تو ہاں جی ہم تو چپ چاپ بیٹھ جائیں اپنے گھر میں کچھ نہ کریں، یہ بھروسہ نہیں۔ بتاؤ چڑیوں کے گھونسلے میں کبھی اناج آ کے پڑتا ہے کیا؟ نہیں پڑتا۔ نہیں پتا پتا چلا کوئی چڑیا بھوکی رہی ہے کبھی کیا؟ نہیں اچھا رات میں چڑیا کام کرتی ہیں کیا؟ رات آرام کے لیے۔ اچھا صبح صبح اب تو ہمارے پکے مکان ہو گئے، ان میں چڑیا نہیں رہتی، بڑا اچھا لگتا تھا جب وہ جھوپڑے رہتے تھے اور ان میں چڑیا رہتی تھی تو ہم بعد میں جاگتے تھے، وہ پہلے جاگ جاتی تھی جی جی اور چوں 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 چوں، ابھی وہ باہر نہیں نکلتی تھی تو ہم سمجھتے چوں چوں کر رہی ہے، وہ ہمیں سمجھا رہی ہے پہلے رب کا ذکر کر، واہ 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 بہت خوب اور رب کا ذکر کر کے پھر نکل۔ جی جی پھر شام کو جب واپس گھونسلے میں آئیں گی تو وہ بھوکی جاتی ضرور ہے، بھوکی لوٹتی نہیں ہے۔ بے شک بے شک اچھا ان کے کتنی کھیتی باڑی ہے، کتنے کارخانے چل رہے ہیں، اور پھر کل کی فکر نہیں۔ جی جی لیکن یہ نہیں کہ گھر بیٹھی رہیں، کوشش تو کرتی ہیں۔ بے شک تو بندے یہی تو تجھے سمجھایا گیا ہے، جی تو حلال روزی اختیار کر، بے شک پھر رب دے گا، بے شک لیکن بھروسہ رب کی ذات پر۔ جی 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 تو ایک پرندے سے سیکھ تقویٰ کس کو چاہیے۔ اچھا جب یہ بات ذہن میں رکھ گئی تو تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، میں آپ کو آرام سے یہ بتاؤ گائے ہماری، اس کے تھن میں جو دودھ ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ بچڑے کے لیے؟ ارے بچہ اس کا بچڑا ہے نا، جی جی اس کے لیے۔ لیکن چائے بھی بن رہی ہے، کھیر بھی بن رہی ہے، دہی بھی جم رہی ہے اور چھاچھ بھی پی رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہے بتاؤ؟ واہ 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 تو ایک گائے کا بچڑا آئے تو پورے گھر کا نصیبہ لے کر آئے، جی جی اب آنے کے بعد میں چائے بھی بنے گی، دودھ بھی پیئیں گے، واہ واہ بے شک مٹھا کھائیں گے نا، گھی دودھ بھی ہوتا ہے نا، بے شک یہ صدقہ کس کا ہے؟ بچڑے کا۔ جی تو گائے کا بچڑا گھر کا نصیبہ لے کر آئے اور آدمی کا بیٹا وہ نصیبہ لے کر نہیں آئے، جی جی حق اور ہم کہتے رہے ہم دو ہمارے دو، واہ 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 کون دے گا تمہیں روزی؟ ابے ناتا تجھے بھی روزی وہ دیتا ہے، تیری اولاد کو بھی روزی وہی دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 18,000 مخلوق کو جو روزی دیتا ہے روزی وہی دے گا، بے شک بے ورنہ شک ایک اکیلا بھوکا مرتا ہم نے دیکھا، جی جس کے شادی نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی وہ بھوکا مر رہا ہے، جس کے ایک ہے وہ تنگ دست ہے اور جس کے 10 ہے ہم نے دیکھا وہ چنگا ہے۔ بے شک بے شک بے آپ شک مجھ سے زیادہ دیکھتے ہو، اپنا محاسبہ کرو۔ جب تک وہ اکیلا تھا تو ٹوٹی جھونپڑی تھی، شادی ہوئی تو پکا مکان بن گیا ہے اور بیٹے آئے ہیں تو پلاٹ بھی خرید لیے، واہ 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 تو سب کا نصیبہ نہیں آیا تو کیا ہے؟ جی جی بکواس کرنے والے بکواس کریں، ہمیں رب پر یقین کرنا ہے، ہم اپنے لیے روزی نہیں لے سکتے تو اولاد کے ہم ذمہ دار تھوڑی ہے۔ جی جی اور جو جس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے وہ نہ کل محتاج تھا نہ آج محتاج۔ بے شک واہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا بے شک
اچھا اس پالنے میں سب سے بڑا کردار بیوی کا ہے یا بیٹوں کا ہے؟ رب کے بعد میں دیکھو ایسی بات تو نہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ارے بولو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ خاص کر نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جب رب کے بعد میں جب پالا ہے اس میں بیوی کا ہاتھ بڑا ہے یا اولاد کا ہاتھ بڑا ہے؟ جی جی ارے بولو تو صحیح. نوجوان دیں گے جواب سب. ارے تمہیں جو پالا تھا تمہاری بیوی کا ہاتھ اس میں زیادہ ہے یا اولاد کا ہاتھ زیادہ ہے؟ ماں باپ کا. تو سمجھتا کون ہے؟ آج کس کو سمجھ رہے ہو یہ تو بتا. جی جی رب کے بعد میں جس نے تیری خدمت کی ہے جس نے تجھے پالا ہے اسی لیے ماں باپ کو بھی مجازی رب کہتے ہیں. واہ 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 بہت خوب بہت خوب. تو پالا تو تیرے ماں باپ نے ہے, گندگی تیرے ماں باپ نے صاف کی ہے, جگر کا خون تیری ماں نے پلایا ہے, تو پھر نادان اس ماں سے کر بیوی کی غلامی کرتا. بتا کیا یہ انسانیت ہے؟ یہ جی 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 اسلام تو بات کی بات ہے. بہت خوب بہت خوب. پہلے کی انسانیت بتا. بے شک. ارے تجھے اپنے ماں کا پیار نظر نہیں آتا تو چھوڑ دے تھوڑی دیر, ایک چڑیا کو دیکھ لے. چڑیا واہ واہ واہ. اسے کوئی لالچ نہیں ہے کہ میرے جوان ہو کے میرے کام آئے گا. جی وہ جوان ہو کے کہیں بھی چلا جائے گا, لیکن وہ چڑیا بھوکی رہتی ہے, جی دانا تلاش کرتی ہے, چباتی ہے, پیٹ میں نہیں لے جاتی. واہ یہ ممتا ہے, ماں کی ممتا سمجھ. جی جی بھوک ہے لیکن اندر نہیں لے جاتی, اور بچوں کو امید دے وہ ماں کی آواز سنتے ہی منہ پھاڑ لیتے. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا, اگر آپ اتنے شہر والے نہیں ہو, دیہات سے بھی تعلق ہے, تو بچوں کو دیکھا وہ منہ پھاڑ لیتے ہیں, اور وہ ماں فرق نہیں کرتی, تھوڑا تھوڑا سب کے منہ میں دیتی. کالے گورے سب کے لیے جس کی محبت ہے وہ ماں ہے. کوئی بیوی ایسی نہیں ہے, بارہا دیکھا ہے, وہ تو کاڑا میں نہیں جاتی, وہ لنگڑا میں وہاں نہیں جاؤں گی. کوئی ماں بتا دو کہ جس کے لنگڑا بیٹا اور کہے میں تو نہیں اپناتی. ہاں البتہ یہ دیکھا ہے پیر والوں کی فکر نہیں ہے, رات میں اٹھ کے دعا کرتی ہے مولا یہ تو کما لے گا, مولا اس کا کیا ہوگا. وہ ماں جو ہے بھی گناہ چھوڑے, اور آج انہیں چھوڑ کر ہم بیویوں کے غلام بن گئے. میرے بھائی بیوی کی زلفوں میں جنت نہیں ہے, حدیث پاک کے مطابق ماں کے قدموں میں جنت ہے. تو جنت کو تلاش کرنے کی فکر ہے تو پہلے ماں کی قدر کر. ماں کی قدر, ماں باپ کا فرما بردار بن جا. اچھی یہ اسلام میں کیا صرف جیتے جی ہی حق ہے کہ مرنے کے بعد بھی؟ کیا اسلام صرف جینے تک ہی محدود رکھتا ہے تعلقات کو, یا مرنے کے؟ جنازے کی نماز جیتے جی ہوتی ہے مرنے کے بعد؟ تو جو کہتے ہیں کہ زندوں کے عمل مردوں کے کام نہیں آتے, تو نماز کون پڑھے گا؟ زندہ. اور مردے کے رہے وہ کام نہیں آتا, تو ان کو چاہیے کہ جیتے جی کہہ دے اپنے باپ سے کہ مرنے کے بعد تو کوئی کام آئے گا نہیں, تیری نماز جنازہ پڑھا دوں. کوئی ایک سر پہ بال باقی رہے گا تو نماز جنازہ بعد میں ہوتی ہے, تو کا عمل کس کا ہوتا ہے؟ زندوں کا. اور ہوتا کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے. پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ تو نادان سب سے بڑا ایصال ثواب کا ثبوت تو جنازے کی نماز ہے. جی 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 واہ واہ. جو جیتے جی کیا بات نہیں ہو سکتا مرنے کے بعد. جی. اور آقا فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث ہے, جس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائے انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان یہ عمل اللہ. تو زندوں کے ہیں. جی جی. تو زندوں کا عمل اگر کام نہیں آتا تو جنازہ چھوڑ.
اچھا یہ بخشنے والا آپ ہو کہ اللہ ہے؟ اللہ ہے نا؟ جی اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤ. آہا وہ ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے. اے میرے بندے جی اپنے ماں باپ کے لیے مجھ سے یوں دعا مانگ جی 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 اور میری رحمت کو مائل کرنے کے لیے یوں الفاظ دہرا. آہا اب بتاؤ طریقہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ. اللہ وہ اللہ پھر معاف نہیں کرے گا؟ بے شک آئے. قسم خدا کی قربان جاؤ اللہ کے کلام. کیا فرمان کر بندے یوں کہ ارحمہما، اے اللہ تو ان پر مہربانی فرما، رحم فرما. جی جی یہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ. اللہ بندے مجھ سے یوں کہ کیسے کہ ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما. جی کیسے رحم فرما؟ یہ بڑی پیاری بات ہے. جی کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے انہوں نے مجھ پر بچپنے میں رحم فرمایا ہے. میں چھوٹا تھا، میں گندگی کرتا، وہ صاف کرتے. میں روتا، وہ مجھے کھلاتے. میں ضد کرتا، وہ مجھے مناتے. میں غلطی کرتا، وہ معاف کرتے. اے میرے مولا، میرے ماں باپ ہو کر وہ میری غلطیاں معاف فرمائے. وہ تیرا بندہ ہے، تو بھی رحم فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمودی، فیضان اکبری. واہ واہ مفتی صاحب واہ، بہت خوب. قربان جائیں رب کے کلام پر جی جی کہ جب وہ بندے ہو کر اپنے ماں بچے پر اس طرح مہربان ہے، تو رحمان و رحیم ہے. جی میں ان کا بیٹا تھا، انہوں نے میری غلطیاں معاف فرمائی. مولا وہ تیرے بندے ہیں، واہ 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 واہ. تو رحمان و رحیم ہے. تو رب کی رحمت کو عام ادا کرنے کے لیے کس نے سکھایا یہ سبق؟ جی خود رب نے بتایا. بے شک. ہیں؟ اب ذہن میں ایک اور بات رکھیں، مرنے کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ جنازے کی نماز پڑھیں. ارے بولو بھائی، جی نماز پڑھیں کہ مکاری کریں؟ نماز پڑھیں کہ دھوکہ دیں؟ تو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ واہ واہ مفتی صاحب واہ. دھوکہ بہت کتنا دے رہے، خوب، نماز بہت کتنا خوب. پڑھیں؟ جی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماں باپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. جی 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 اچھا اس میں سجدے ہیں جنازے کی نماز میں؟ رکوع ہے؟ کوئی تسبیح ہے؟ اصل تو دعا ہے. بے شک جنازے کی نماز دعا ہی ہے نا. بے شک. تو جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا پہلے مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے کہ مولوی صاحب اب مجھے نماز جنازہ پڑھنی ہے، ذرا مجھے دعا سکھا دو. ہاں ارے کوئی ہے جانے والا؟ تو پہلے سے آتی نہیں اور اب سیکھی نہیں، تو ماں کے پیچھے کھڑے ہو کر انہیں دھوکہ دے رہا ہے کہ دعا کر رہا ہے. واہ 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 مفتی صاحب واہ، بہت خوب. او خدا بہت کے خوب. بندو، دنیا کو تو دھوکہ دے رہے، ماں باپ کو بھی دھوکہ دے رہے. جی جی جیتے جی تو دھوکہ دے رہے، مرنے کے بعد بھی دھوکہ دے رہے. ہماری ذمہ داری کیا تھی وہ سمجھا نہیں ہم نے. ارے جہاں پیدا ہونا ہے وہ مرنا بھی، اور مرنا ہے تو اس کی تیاری کرنی ہوتی. تو پہلے سے جنازے کی نماز سیکھا ہوتا تو باپ کے پیچھے پڑھ کر دھوکہ نہ دیتا. واہ واہ واہ. دعا کرتا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و حاضر. اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، حاضر کو بخش دے، غائب کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، عورتوں کو بخش دے، چھوٹوں کو بخش دے، بڑوں کو بخش دے. یہی تو دعا ہے. جی 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 بہت خوب. ہم تو جنازے میں بھی جا کے دھوکہ دے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ معاف کر دے. اچھا یہ بتائیے، جیتے جی تو ملاقات کریں اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے؟ اچھا آپ سے کوئی ملاقات کرنے آئے تو اچھا نہیں لگے گا؟ بے شک. دل خوش ہو جائے گا. تو مرنے کے بعد بھی ان سے ملاقات کریں گے نہ کریں؟ جی جی جی
آقا فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کیا کرو، مردوں کی زیارت کیا کرو۔ بے شک ارے زیارت زندے کی ہوتی ہے کہ مردے کی ہوتی ہے؟ تو پھر آپ بھی جیسے پہلے عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے تو پیٹ میں زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ ارے یہ بتا، پیٹ میں زندہ تھے کہ مردہ؟ اتنا بتا دے مجھے۔ جی زندہ۔ گھومتے پھرتے تھے کہ نہیں پھر گھومتے تھے؟ جو صاحب اولاد ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں اگر بچہ گم ہو جائے نا، ماں کہتی درد ہو رہا ہے، کیوں؟ بچہ گم ہو گیا۔ اگر گھومتا ہے تو پیٹ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا یہ پیٹ اتنا ہی ہے نا؟ جی جی اس میں آتے بھی ہیں، ٹکڑے بھی ہیں، پھیپڑے بھی ہیں، دل بھی ہے، تلی بھی ہے، سب ہے نا؟ اور جب بچہ ہوتا ہے تب یہ سب چیز ہٹا دی جاتی ہے کیا؟ کیا بات، کیا بات مفتی صاحب، تو کیا اچھا بات۔ یہ بتا، اسی پیٹ میں رہا نہ، کبھی الجھا نہیں، لٹکا نہیں، کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوا، تو جس رب نے ماں کے پیٹ کو اتنا کشادہ کر دیا وہ قبر کو کشادہ نہیں کرے گا؟ بے شک، سبحان اللہ یہ سبحان سمجھایا جا رہا، اللہ، دیکھ واہ واہ واہ۔ جیسے وہ تیری ماں کے پیٹ کو اس میں اتنی وسعت دے دی، تو گھومتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، سوتا تھا، تو جس طرح وہاں تجھے اتنی دنیا بنا دی ہے، وہی رب قدیر تیری جنت کو بھی، زمین قبر کو بھی کشادہ کر دے گا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ پہلے ایک قبر کو سمجھ لو تو دوسری قبر اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گی۔ جی جی ارے یہ تو ہمیں معلوم ہے نا۔ اچھا نکلنا بہت آسان ہے، اچھا اپنے آپ نکل کے آیا مجھے؟ اچھا کہیں راستہ نہ ہو تو پوچھ لیتے ہیں، یہاں کوئی بتانے والا ہے کیا؟ آیا مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے ہے۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفة خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ انسان مارا جائے کتنا ناشکر ہے، ارے کس سے پیدا کیا سوچتا تو؟ ایک نطفے سے پیدا کیا، جی، پھر اسے اندازے سے بنایا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ آسان کیا۔ رب فرماتا ہے دنیا میں کوئی اتنے چھوٹے راستے میں سے اتنا موٹا انسان نکالتے؟ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت بہت۔ اور جب تو وہاں پڑا تھا تو تجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا، اتنا تو بتا تجھے راستہ دکھایا کس نے؟ جی 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 جی، واہ، وہی طرف فرماتا ہے ہم نے تجھ کو راستہ بتایا۔ بے شک، اچھا شکر کر یا نہ شکری کر۔ جی جی اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، مسلم غیر مسلم سب کے لیے ہے یہ۔ او بندے تیرے ہم نے تجھے راستہ بتایا تھا کہ اب یہ تیرا راستہ ہے، جی، اور پھر ہم نے آسان کیا تھا۔ بے شک۔ یعنی آدمی آج طاقتور ہو تو پیدا ہو تو کیا طاقتور ہے؟ ارے بولو بھائی، آج طاقتور ہے، اس وقت کمزور تھے۔ جی جی، اچھا آج 5 منٹ نہیں 2 منٹ آپ کا گلا دبا دے تو، بے شک۔ اور اس وقت کتنی دیر تک پھنسے رہے تو، یا اگر کوئی قدرت نہیں ہے تو پتا کون ہے؟ بے شک بے شک۔ میں ایک اور آسان چیز سمجھاؤں آپ کو، یہ پیڑ آج زیادہ طاقتور ہیں یا جب نکل رہے تھے جب طاقتور تھے؟ بھائی آواز تو آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی جی، ارے بتاؤ یہ پیڑ آج طاقتور ہے کہ نکلتے وقت میں؟ لیکن جس وقت نکلے تھے جی پتھر ہیں، پہاڑ ہے، سخت لہجہ تھا، اس وقت اس سختی کے عالم میں یہ نازک سا پودا، جی اور اس کے بھی 2 حصے، جی جی جی، ایک نیچے جا رہا تھا، ایک اوپر۔ اگر لکڑی میں اوپر آنے کی تاثیر ہے تو نیچے کیوں گئی؟ جی جی، ارے بیج ایک ہے کہ 2 ہیں؟ اور اس کے حصے کتنے ہیں؟ 2، ایک جڑ اور ایک تنا۔ جی، یہ اوپر کیوں آ رہا وہ نیچے کیوں جا رہا؟ ذرا غور تو کر، واہ واہ واہ، تاثیر دونوں کی ایک ہے تو اوپر ہی آنا چاہیے تھا، جی جی یا دونوں کو نیچے جانا چاہیے تھا؟ بے شک، نہیں، اس کی قدرت جس کو چاہا نیچے رکھا، جس کو چاہا اوپر۔ لیکن اوپر جانے والا جو آنے والا ہے بالکل نازک ہے نا، جی اور زمین سخت ہے، کدال سے بھی صاف نہیں ہوتی، جلدی سے کھدتی نہیں،
पहाड़ों में पत्थर हैं, लेकिन बताओ तो सही इतनी सख्त पथरीली जमीन को कौन है जो फाड़ता है? जी 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 जी, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। ये अपनी आंखों से देख। जी आप नहीं फाड़ रहे हो, जी जी आप कुदाल नहीं चला रहे हो, जी जी, आप तो मीठे जमीन में डाल के आ गए थे, बेशक। लेकिन अब ऊपर निकलने के लिए जमीन को फाड़ने वाला है कौन? अच्छा ये बता, सुई में धागा जब डालते हो तो उसमें सुराख होता कि नहीं होता? होता है। फिर भी डालना मुश्किल होता है ना? जी जी जी, तो जमीन में कितने सुराख हैं? हाँ, और वो जो जड़ है वो बहुत ताकतवर सुए की तरह है क्या? तो इतनी नाजुक जड़, अब कोई तो है जो उसे आगे रास्ता बना रहा है। जी 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 जी, चारों तरफ फैल रही है। बेशक बेशक बेशक। ये एक, मैं कह रहा हूँ, अपने आप को समझने से पहले जरा उसे समझ ले। जी, तो जो उसके लिए रास्ता बना रहा है वही तो कहता है हमने तुझे रास्ता बताया, तेरा रास्ता आसान किया। वाह। वो जड़ जा रही है, उसके लिए आगे से आगे रास्ता बनाने वाला भी वही है, और तुझे बाहर निकालने वाला भी। वाह वाह वाह। इसीलिए तो कहा है रब को समझ ले, फिर जो है हराम नहीं कमाएगा। जी मौलाना साहब क्या करे, धंधे में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। अबे नादान, झूठ से तो बवा आती है, हलाकत आती है, तबाही आती है। इसलिए कि नबी फरमाते हैं अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। बेशक बेशक बेशक। और तूने वो झूठ को धंधे का हिस्सा बना लिया। जी जी। और ये नहीं कि कोई कहानी हो, हमारे और आप सबके आका ने ईमान का, इस्लाम का ऐलान करने से पहले दुनिया को दिखाया, देखो सच की ताकत। जी जी, पहले दिखाया है कि बताया है? दिखा। अरे बोलो, मेरे आका ने 40 साल मक्के वालों को अपनी जिंदगी दिखाई है या बताई है? दिखाई। इस्लाम का ऐलान तो नहीं किया ना? जी जी नहीं। और तिजारत करके बताओ, बिगड़े हुए माहौल में ये सहाबा से लक़ब हासिल किया था अमीनो सादिक का या कुफार से? क्या समझाया गया? ओ मेरे गुलाम, अब तो मैंने तुझे इस्लाम दे दिया है। जी जी जी। जब उस वक्त में दौर में उनके पास इस्लाम नहीं था, बिगड़ा हुआ माहौल था, तो तेरे नबी ने बिगड़े हुए माहौल में तिजारत करके नफा भी हासिल की है और कभी झूठ भी नहीं बोला है। जी 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 जी। और उस तिजारत में भी अमीनो सादिक का लक़ब हासिल किया। बेशक बेशक। तो हमारे आका की जिंदगी तो हमारे लिए नमूना, फिर हम झूठ क्यों बोले? जी जी जी। हजरत हसन बसरी बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, और उन्हीं के हाथ पर मुरीद हुए हैं एक बुजुर्ग। जी जी जी। जो पहले शराब का काम करते थे। जी। अभी अजमेर। तो उन्होंने जब तौबा की, ये भी ध्यान में रख लो, अल्लाह ताला बंदे के दिल में डाल देता है। जी जी। नेकी का असर भी चेहरे पे जाहिर हो जाता है और बदी का असर भी। वही जा रहे थे सूद लेने के लिए, धंधा बहुत बड़ा काम, तो बच्चे कह रहे हैं कि हट जाओ, एक सूदखार जा रहा है, कहीं उसके पैरों की गर्द तुम पर न पड़ जाए, हट जाओ, अलग हट जाओ। बच्चे, इनकी जुबानों पर किसने जारी किया? उस रब ने। और वही जब ताइब होके वापस लौटे हैं तो बच्चे खेल रहे थे, अब वही बच्चे कह रहे हैं और किसी ने नहीं समझाया। जी जी। कहा रे अलग हट जाओ, कहीं तुम्हारी गर्द हबीब आजमी पे न पड़ जाए, इसलिए कि वो तौबा करके आ रहा है। अल्लाहु अकबर। वाह। थोड़ी सी देर में रब ने बंदों के दिल में तो मोहब्बत डालना, ये तो रब का काम है। बेशक बेशक। तेरी इज्जत पैदा करना, ये तो रब का काम है। जी। दौलत से इज्जत नहीं मिलती। जी। उनकी खानकाह थी और बादशाह के कुछ जालिम हलकारे जी।
حضرت حسن بصری کے پیچھے بھاگ رہے تھے جی اور وہ یہاں آئے ان کے خانقاہ میں، چھپ کے کہا اندر چلے جائے. اب تھوڑی دیر بعد میں وہ آئے کہ جی یہاں حسن بصری آئے. کہاں آئے؟ جی کہاں اندر گئے؟ اب وہ گھبرائے کہ دیکھو انہوں نے تو مجھے مروا دیا. اب وہ اندر گئے تو حسن بصری ان کو نظر ہی نہیں آئے. جی 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 کہتے آپ جھوٹ بولتے ہو، اس میں ہے نہیں. جھوٹ بولنا میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. خیر وہ تلاش کر کے چلے گئے. کہا حضور آج تو مروائی دیا تھا. تو آپ نے کہا، فرمایا یہ تو آپ کی کرامت تھی جو بچ گیا. فرمایا سن لے، یہ کرامت نہیں تھی، یہ جھوٹ کی، یاد رکھنا، سچ کی برکت تھی. جی 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 جو تو بھی بچ گیا اور میں بھی بچ گیا. میں جھوٹ بولنے سے بچ گیا، بے شک. تو ظالموں کے ظلم سے بچ گیا. واہ واہ. نہ جھوٹ بولتا تو میں جھوٹا ہوتا تو بھی رسوا ہوا. جی جی اللہ والوں نے یہ باتیں ہمیں کر کے دکھائی ہیں، بے شک. کہانی نہیں ہے. تو جب ہم نے رب کو رب مان لیا ہے تو اب میں بہت سمیٹ کے لا رہا ہوں کہ وقت بہت ہو چکا ہے. ایک بات بتاؤ، ایک مالک ہے، اس کا کارخانہ چل رہا ہے، اور کارخانہ چل رہا ہے تو ایک آدمی کو کہتے ہیں ادھر آ. مالک بلائے ادھر آ، اور وہ نہ آئے، کام میں لگا رہے. اب بتاؤ مالک راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اسے رکھے گا کہ ہٹائے گا؟ اس کی تنخواہ بند ہو جائے گی کہ چالو رہے گی؟ بولو بھائی. اچھا وہ کام میں لگ رہا تھا کہ وہ خالی بیٹھا تھا؟ کام میں لگ رہا تھا. اس کی مالک ناراض. اور ایک کو بلایا ادھر آ، وہ کام چھوڑ کے آ گیا. جی